الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه
مقدس کتاب قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح دقت اور تجربہ اور مفہوم یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات ادا کر کے بھیجا ہے، دنیا والوں کے لیے ایک مکمل دستور ہے زندگی گزارنے کا۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہر شعبہ ہے زندگی، اس میں اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کو اپنا دستور حیات بنائیں گے، ضابطہ حیات بنا کر کے اس سے رہنمائی لیں گے، تو یقیناً اللہ تعالی ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر ترقی بھی عطا فرمائیں گے، عروج سے بھی مالا مال فرمائیں گے، عزت بھی عطا کریں گے، اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی انہیں سرفراز فرمائیں گے۔ اور یہ دین اسلام کا ایسا دعویٰ ہے جو خالی دعویٰ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے آئینہ میں ہر صاحب علم اس بات سے واقف ہے کہ وہ لوگ جو بکریوں کے چرانے والے تھے، جن کو دنیا کے اندر کوئی جانتا تک نہیں تھا، جو لوگ آخری درجہ کے الجھٹ تھے، لا علم تھے، جاہل تھے، ہٹ درمی اختیار کرنے والے تھے، جن کے دلوں کے اندر رحم و کرم کا کوئی ذرہ تک نہیں تھا، جن کی سوچ کے اندر آخری درجہ کی جہالت، بلند بربریت اور جو بھی معاشرے کی برائی ہو اس میں موجود تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اسلام کو تھاما، اسلام کے دستور کو اپنا دستور مان لیا، مکمل طور پر انہوں نے اسلام کو ضابطہ حیات بنا لیا، تو پھر تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اوج درجہ تک پہنچا دیا، انہیں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت و وقار سے بھی نوازا، اور دنیا کی مال و متا سے بھی نوازا۔ اسی لیے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ
سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ سادہ حالت ہے، کبھی پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا بھی پیوند کیا ہوا پہنا ہوا ہے، باری باری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام ایک سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ جب شام کے قریب پہنچتے ہیں، باری غلام کی سوار ہونے کی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی ہے، سواری کی بات پکڑنے کی ہے۔ اب سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوار ہو جائیے، جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے، وہ سامنے آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ پروٹوکول لے لیجیے، انہیں علم ہو جائے کہ خلیفہ کون ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اے عبیدہ بن جراح، اگر آپ کی جگہ میں اور شخص ہوتا تو واللہ میں انہیں درے مارتا، اسے کوڑے مارتا۔ آپ کو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو علم ہے لا عزت لنا الا فی الاسلام، ہماری عزت تو اسلام ہی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو روک دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، سلطنت دی ہے، قوت دی ہے، وہ اسلام کے نتیجہ میں ہے۔ اسلام عدل انصاف کا تقاضا کرتا ہے، جیسے باری چلی آ رہی ہے ویسے ہی چلے گی، اور جنہیں معلوم ہے معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے معلوم ہو جائے گا خلیفہ کون ہے۔ لیکن اسلام کا جو عدل ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو عزت نہیں آئے گی، بلکہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہی وہ نقطہ تھا جو آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں ان کو ان کے دل و دماغ کا بٹھا دیا تھا، اور وہی وہ نقطہ تھا جنہیں اس نفوس قدسیہ نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، عزت برقرار رہے گی اسلام کی وجہ سے برقرار رہے گی۔ یوں جو مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، عزت بڑھے گی نہیں، عزت کا در کبھی آئے گی، روب اور دبدر کم ہوگا، دشمن غالب آئے گا، مسلمان مغلوب ہوں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین پسندیدہ دامتا حیات اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے۔ اليوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل کر دیا گیا۔ یہ نعمت عظمیٰ جو ہے سب سے بڑی نعمت، جسے دین کی نعمت مل جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر دین پیوست ہو جائے وہ دنیا سے ڈرنے والا نہیں ہے، کسی قوت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دین کو پسندیدہ ضابطہ حیات قرار دیا ہے اور دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین ہماری ہر ضرورت کو
ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں دین کو تھام لو، دین کو سمجھو، اس کا تعارف حاصل کرو، دین کس چیز کا نام ہے، اسلام ہم تمہیں کیا کہتا ہے، اسلام کو اس تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور دین اسلام آئے انسان کی فطرت کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنا، اسلام کے اوپر عمل کرنا ایسا نہیں ہے کہ انسان کے بس سے باہر ہو، نہیں، جو انسان دین کو، اسلام کو اپنا ضابطہ حیات بناتا ہے، اسلام اس کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کے اسباب راحت مہیا کرتا ہے، اور بنیادی طور پر سمجھ لیجیے دین 4 امور کا نام ہے، 4 بنیادی امور کا نام دین اسلام ہے۔ جس انسان نے بنیادی طور پر 4 باتوں کو سمجھ لیا، اس کا تعارف حاصل کر لیا، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، وہ اس نے پورے دین کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ سب سے پہلی بات اسلام کے اندر جو ہے وہ عقائد ہے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کے سلسلے کو مرتب فرمایا ہے، ہر نبی نے عقیدہ توحید کی وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ جب عقیدہ توحید کے اندر خلل آتا ہے، عقیدہ توحید کے اندر چھوڑ آتا ہے، پھر اس کی کوئی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے خاطر قبول نہیں ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار۔ جو انسان اس حالت پہ فوت ہوتا ہے، اس نظریے پہ فوت ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا، کسی کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نقصان ہے، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اس کے اندر کسی قسم کا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، دخل النار، وہ انسان جہنمی ہے، اس کی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ طارق رضی اللہ تعالیٰ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، 2 آدمی ان میں سے ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا، اور دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اب تو عقیدہ توحید کی اہمیت تو سمجھیے، عقیدہ توحید کی اہمیت کس قدر بنیادی اہمیت ہے، بنیادی بات ہے، کامیابی کے لیے کس طرح ضروری ہے۔ آپ اگر نیت کے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے؟ آپ فرمایا، ہاں، بات کچھ ایسے ہے
کہ دو شخص مسافر نہ ہی جا رہے تھے، ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو بستی والے سال کے اندر ایک دن اپنے بڑے کا عرس منایا کرتے تھے، میلہ لگتا تھا، اور ان کا یہ دستور تھا کہ اس دن کوئی شخص، کوئی راہی، کوئی مقامی وہاں سے گزر نہ پاتا جب تک اس قبر کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دیتا، کوئی نظر مان کر کوئی اس کے لیے نظر پوری نہ کرتا۔ اب یہ دو مسافر ہیں، ان کا گزر ہوا، بستی والوں نے کہا آئیں گے آپ بھی کوئی اس وڈیرے کے لیے، اس کرنی والے کے لیے، اس ہمارے پیر کے لیے کوئی نظر یاد پیش کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہیں۔ کہا اگر ایسے ہے، ہمارا یہ دستور ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا الا کہ اس کے لیے کوئی نظر و نیاز پیش کی جائے۔ آپ مکھی پکڑ لیجیے، مکھی کو اس قبر والے کے ساتھ یہ نظر و نیاز کر کے پیش کر دیجیے۔ اور ایک شخص نے اس عمل کو معمولی سمجھا کہ کیا بات ہے، مکھی ہے، پکڑ کر کے اس کی نظر کر دیتے ہیں، ہم یہ مخلوق ہیں۔ اس نے ایسی کیا، ایک مکھی پکڑی، اس قبر والے کے نظر کر دی۔ آقا فرماتے ہیں فخلّ سبیلا، اور لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جائیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے سے کہا آپ بھی ایسے عمل کر دیجیے۔ اس نے کہا میرا عقیدہ توحید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی مخلوق کو چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، حقیر ہی کیوں نہ ہو، کسی مخلوق کو غیر اللہ کے لیے قربان کرو، نذر و نیاز کے طور پر پیش کرو۔ میرا اسلام، میرا دین، میرا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا آپ کی گردنوں کو مار دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا پرواہ نہیں ہے۔ آقا ایسا فرماتے ہیں ہمارا بہنوں کو ان لوگوں نے اس کی گردن کو دے مارا، اسے قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، پہلا انسان اس مکھی کی وجہ سے جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، فرمایا فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے انسان کو جنہوں نے اسے قتل کر دیا ہے، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عقیدہ توحید کے اندر بہت ہی تساہل ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی بات ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز عبادات ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے۔ آپ فائنل آپ درمیان کفر تک الصلاۃ، مسلمان اور کفر درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آقا صاحب نے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی آخری وصیت تھی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت والے پوچھیں گے کیا آپ جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہمارا سب سے بڑا جرم تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، نماز کے دار تھے۔ آقا اسلام نے فرمایا من حافظ علیہا کان لہ برہان ونجات ونور یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن اس کے پاس دلیل ہوگی کہ یہ مسلمان ہے، نور ہوگا جس نور کے ساتھ وہ چل کر کی جنت میں پہنچ جائے گا، نور ہوگا، برہان ہوگی، نجات ہوگی اس کے لیے۔
اور جس نے اسے ضائع کر دیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی بڑھان نہیں ہوگی۔ یہ نماز ہے، عبادات میں سب سے بنیادی چیز عبادات میں نماز ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی عمل ہے وہ معاملات ہے۔ معاملات اس کی اسلام کا جس قدر اہمیت ہے، آپ نے فرمایا الدین المعاملہ، دین نام ہی معاملے کا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امان له ولا دین لمن لا عہد له، اے وہ خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے، جو انسان امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، جس کا عہد نہیں ہے اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ معاملات آج ہمارے اس دور کے اندر اس میں ہم مسلمان بہت کمزور ہیں۔ معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو اور پھر دوسرے کو دو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دین نہ ہی اچھے معاملے کا ہے۔ مسلمان کے ساتھ معاملہ کرے تو صاف ستھرا کرے، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، اس کو گرانا مقصود نہ ہو، کمزور کرنے مقصود نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ اخلاق کی عادت۔ اخلاق یہ بھی اسلام کا بہت اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ قیامت کے دن جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ اپنا تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، حسن و بھولوں کی اچھا اخلاق۔ جس انسان نے اچھے اخلاق کو اپنا لیا، اچھے اخلاق، اچھے رویے کو اپنا لیا، یہ سب سے بھاری عمل ہوگا قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر۔ اچھا اخلاق، آقا علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کس رویے سے پیش آتے، غیر مسلموں کے ساتھ کس رویے سے پیش آتے، آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے رویے کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ رویہ ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ دین اسلام ہے؟ اس طرح ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ جو ظلم کرنے والا مسلمان، جو فراڈ کرنے والا مسلمان، جو دھوکہ دینے والا مسلمان اپنے رویے سے مسلمان اپنے اسلام کی شکل کو بگاڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کو سمجھیے، اسلام کا تعارف حاصل کیجیے، اور یاد رکھیے اگر ہمارے رویے سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوتا ہے تو اس میں ہمارا سب سے بڑا حصہ ہوگا، نصیب ہوگا۔ آپ نے جب شاہ روم کو خط لکھا تھا، آپ نے کہا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، سلامتی پا جائے گا، اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرے گا فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الرِّجِّينَ، تو یاد رکھیے پوری دنیا کا گناہ تیرے اوپر ہوگا، کیونکہ تیری وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تمہیں بنیادی کردار ادا کرے گا تو پوری عوام کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ آج اگر ہمارے کردار کو دیکھ کر کے مسلمان لوگ مسلمان اسلام کا اختیار نہ کریں گے تو اس میں ہمارا ایک کردار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے ایک مسلمان اپنے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کی معرفت تام حاصل کرے، اور داعی بنے کردار سے، افعال سے، اقوال سے، اور ہر طرح کے معاملات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں دین کو قبول کریں، عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو دین تک راغب کریں، نئی نسل کو جو فطر کا شکار ہو رہی ہے ان کا خیال کریں، ان کا فکر کریں، یہ بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسلام کے جو معانی ہے، معارف ہیں، اس کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں